الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ان پر عمل کریں اور وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے دو طریقے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں قرآن اور احادیث۔ عبادت تو ہر روز سال کے ہر دن کرنی چاہیے، لیکن خصوصاً جس رات کا ذکر قرآن میں ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا تھا تو وہ ہمارے لیے اہم رات ہے اور ہزاروں راتوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہم کو احادیث ملتی ہیں اور جو من گھڑت احادیث ہیں ان سب کا جائزہ لیں گے۔ یہ سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کر کے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پورے قرآن میں شعبان کے تعلق سے ایک بھی آیت موجود نہیں ہے۔ نسائی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے اسامہ، لوگ نہیں جانتے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پہ روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت روزے ہیں جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر بتا دیے ہیں۔ اب اس مہینے کے تعلق سے جو من گھڑت احادیث ملتی ہیں جو آج کل اخباروں میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور آج قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور من گھڑت حدیث ہے کہ اس رات جو 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 جہنم سے بچانے کی بشارت دیتے ہیں، 30 اس کو بلاؤں سے بچاتے ہیں اور 10 اس کو شیطان سے بچاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صرف 100 رکعت نفل پڑھنے پر جنت کی بشارت مل سکتی ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ 12 رکعت نماز پڑھ لے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو وہ نہیں مرے گا کہ وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ کیا ہمارے دین میں کوئی شارٹ کٹ ہے؟ ایسی کوئی بات ہمیں احادیث میں نہیں ملتی۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا انہیں جنت کا دیدار ہوا؟ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے نہ اسے دیکھا نہ کوئی دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس رات کو فیصلے والا دن کہا جاتا ہے، مغفرت والا دن کہا جاتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ بھی من گھڑت حدیث ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بھی حدیث نہیں بتائی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ خود دلیل مانگتا ہے، کہتا ہے کہ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب اللہ دلیل مانگتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے دلیل کی ضرورت تھی۔ شب برات کے تعلق سے جو آیت بیان کی جاتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت ہے کہ وہ مبارک رات جس میں قرآن نازل کیا، اس آیت کو شب برات کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 15ویں شعبان کی رات بتا دی جائے اور ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو؟
کیا اللہ کے نزدیک لیلۃ القدر سے زیادہ اہم شب برات ہے؟ وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس رات کے بارے میں ہمیں تلاش کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 15 شعبان کی عبادت کر لینے سے ہماری مغفرت ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور اس رات کو 15 شعبان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم روزمرہ استعمال کی اشیاء خریدنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کے معاملات پر عمل کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام اہم دین کی فضیلتیں بتا دی ہیں، جیسے یوم الجمعہ، یوم عرفہ، ایام تشریق، ایام بیس، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کے روزے کی فضیلت ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر جو کہ بہت اہم ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، یعنی ہر اہم چیز کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تو اگر شب برات ہوتی تو اس کا بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ذکر ملتا، لیکن یہ رات کہیں سے بھی روایات میں نہیں ملتی۔ ایک حدیث جو ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے، میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جنت البقیع پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس آ گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کو 15 شعبان سے جوڑا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے پہلے تو منع کیا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ عبرت حاصل کریں، دیکھیں، سمجھیں کہ یہ دنیا میری زندگی نہیں ہے، مجھے اس قبر میں جانا ہے، اس مٹی میں جانا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں الٹا 15 شعبان کو مردوں کی عید بنا دی گئی۔ مسجدیں 15 شعبان کو نوجوانوں سے بھری ہوتی ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھتے، اور 15 شعبان کو صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے نہ ہمیں اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس کا واقعہ ثابت ہے۔ جتنی بھی احادیث اس رات کے حوالے سے بیان کی گئیں کہ خاص عبادات کی جائیں، وہ سب کی سب من گھڑت، ضعیف یا موضوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیاں، کوتاہیاں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔